اللہ پاک کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ایس ولاگ میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، الحمدللہ ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں، اور ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ اور ایک نئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، اس نے ہمیں ایک نیا دن عطا کیا، ایک نئی روشن صبح عطا کی، تاکہ ہم اس کی نعمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین آمین۔ تو آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ اپنی سیٹرڈے کی بزی روٹین شیئر کر رہی ہوں، اور اس کے ساتھ آپ کچھ اور بات چیت بھی کریں گے۔ تو بس یہاں پہ جو یہ ارلی مارننگ کا ٹائم ہے، اور یہاں پہ میں جو موسم کو دیکھ رہی تھی تو آسمان پر بادل تو چھائے ہوئے ہیں، لیکن ابھی بارش سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، اور حبس چھایا ہوا، حبس ہے بالکل۔ تو ابھی ایک دن پہلے بارش ہوئی تھی، لیکن وہ رات میں ہوئی تھی، اس کے بعد رک گئی تھی، اور اب جو ہے اگلا دن جو ہے پھر دوبارہ سے بارش ہوئی، تھوڑی تھوڑی ہوتی رہی جمعہ والے دن۔ اور آج سیٹرڈے ہے، سیٹرڈے تھا، تو سیٹرڈے کو جو ہے بارش خاصی ٹھیک ٹھاک ہوئی۔ تو بس میں نے پہلے تھوڑی سی واک کری تھی، اور اس کے بعد پھر میں نیچے آ گئی تھی، اور یہاں پہ میرا جو ایک دن سے پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا یہ کام، تو میں نے کہا سب سے پہلے اس کو نمٹا لیتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ میں نے کبابوں کا جو ہے میں مکسچر ریڈی کیا ہوا تھا، تو بس میں کباب جو ہے شامی کباب بنا کے ان کو فریز کرنا باقی رہ گیا تھا، تو وہ میں کر رہی ہوں۔ تو یہ کام تو خیر میں جب بھی میرا ہاتھ لگتا ہے تو میں کر لیتی ہوں، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا کہ آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں یہ کام، جب بھی آپ کو موقع لگے، لیکن آپ اپنے کام کو ضرور وقت پہ نمٹا لیں۔ تو میں کچھ جو باتیں کروں گی آپ سے آج، تو میں وہ باتیں آپ سے شیئر کروں گی کہ جن باتوں کی وجہ سے میں نے اپنی لائف میں جو ہے بہت کچھ حاصل کیا، اور لائف کو پرسکون بھی بنایا، اور حقیقی اور روحانی خوشی مجھے اس سے حاصل ہوئی۔ تو سب سے پہلے جو ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے کہ نماز اور قرآن کی پابندی۔ تو یہ میری امی نے مجھے جو نصیحت کی تھی تو شادی سے پہلے، تو وہ میں نے شادی کے بعد بھی اس چیز کو قائم رکھا، کیونکہ وہ تو ہم میں نہیں ہے اب، لیکن ان کی جو باتیں بتائی ہوئی تھیں تو وہ میں ان پر عمل ضرور کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو میں نماز کی پابندی کرتی ہوں، قرآن کی بھی الحمدللہ کوشش یہ کرتی ہوں کہ وقت پر نماز پڑھوں، اور پابندی کے ساتھ کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اگر ان کیس کبھی کوئی نماز قضا ہو بھی جاتی ہے تو پھر میں اس کو جو ہے فوراً سے ادا کر لیتی ہوں، تاکہ قضا نماز جو ہے ہماری جمع نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ تو شکر گزاری جو ہے یہ بہت اچھی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بس جو میرے ہسبینڈ لیٹ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ناشکری سے بچائے۔ تو بس میں ہر دعا یہی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھے۔ اور یہاں پہ جو ہے ساتھ ساتھ میری جو کلیننگ روٹین بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو برسات کے موسم میں کیونکہ مکھیاں زیادہ آنے لگتی ہیں، تو اسی وجہ سے کاؤنٹر ٹاپ کو بھی صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو شکر گزاری جو ہے بہت اچھی عادت ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں آپ میں اور زیادہ دوں گا۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر ہے، اور اس کی نعمتیں برکتیں ان کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر ایک چیز کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری چیز سے اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں جس حال میں رکھے نا، ہمیں اس میں خوش اور مطمئن رہنا چاہیے، اسی سے ہم حقیقی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر وقت ایک ٹینشن میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ اگر وہ 3 وقت کا ہمیں کھانا دے، پیٹ بھر کے ہم کھا لیتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں اللہ کا لاکھوں کروڑ بار شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہ بہت سے لوگ تو یہ بھی نہیں کر سکتے، بیچارے معذور ہیں، ان کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی ہے، بہت مشکل سے ملتی ہے۔ تو شکر گزاری جو ہے بہت ضروری ہے۔ اور نمبر 3 ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ تو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے ان کی باتوں کو یا خامیوں کو نظر انداز کرنا۔ اور جب سے میں نے یہ شروع کیا ہے تو مجھے کافی سکون رہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے اگر حق پر بھی ہوتی ہوں تو میں ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتی ہوں، یا ان باتوں کو پی جاتی ہوں، یا برداشت کر لیتی ہوں کہ اللہ کا حکم ہے یہ۔ تو اللہ کی خاطر جو ہے ہم اگر دوسروں کی خامیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیں، یا ان کی باتوں کو اگنور کر دیں، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔
تو میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ اپنا رویہ دوسروں کے ساتھ اچھا رکھوں، پازیٹیو رکھوں، اور اگر کوئی سامنے والا اگر ایگریسو ہو بھی رہا ہے تو اس کو اوائڈ کیا جائے، اس سے پھر کم سے کم جو ہے گفتگو کی جائے۔ اکثر عموماً لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو تلخ بنانا چاہتے ہیں، اور آپ ان کی باتوں پہ جو ہے ڈسہارٹ ہو بھی جاتے ہیں، رنجیدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے تھوڑا سا فاصلہ رکھا جائے، یا ان کی باتوں کا جواب نہ دیا جائے، زیادہ اگنور کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ایک کو اپنا جیسے دوست بنایا جائے، ورنہ کہ ہم ہر وقت جو ہے ایک دوسرے سے جھگڑتے رہیں یا ناراض رہیں، تو اس میں کچھ اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ زندگی چھوٹی سی ہے، اس کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے۔ اور سب سے آخر میں یہی کہوں گی کہ پازیٹیو رہیں، اور ٹینشن سے بچنے کے لیے خوش رہیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ تو یہی چھوٹا سا میرا بلاگ تھا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور چینل پہ نئے سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو یہاں پہ بارش اسٹارٹ ہو گئی تھی، اور کافی تیز بارش ہوئی ہے، تو کافی انجوائے کیا ہم لوگوں نے بارش، اور آسمان بالکل جل تھل ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا زمین آسمان ایک ہو گیا ہے۔ تو کافی تیز موسلادھار بارش تھی، اور بچوں نے کافی انجوائے کیا، کافی گرمی پڑ رہی تھی۔ تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کافی گرمی کے بعد ہمیں بارش عطا کی۔ تو واپس آ جاتے ہیں اپنے کچن میں، اور یہاں پر جو ہے بس میں یہاں پہ جو ہے ان لوگوں کو کھانا ریڈی کر کے دے رہی تھی۔ تو یہاں پہ کھانے میں نے پلاؤ بنایا تھا، یخنی پلاؤ، اور یہ بہت اچھا بنا۔ تو بچے مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے کہ آپ نے، مجھے لگتا ہے کہ ڈفرینٹ طریقے سے بنایا ہے۔ تو بس اس موسم میں جو ہے گرم گرم پلاؤ کھانے کا اپنا ہی الگ لطف تھا، اور واقعی بہت اچھا اور ٹیسٹی بنا تھا۔ تو بس کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر ریسٹ وغیرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے اپنی روٹین جو تھی وہ جاری رکھی۔ تو کچھ کام میرے رہ گئے تھے، تو میں نے کہا اب ان کو اب اس وقت نمٹا لیتی ہوں۔ تو بس یہاں فریج جو تھا میرا صاف تھا، لیکن اس کے اندر جو ہے کچھ کسی وجہ سے اس کے پانی اس کے اندر لیکیج ہو رہا تھا، آگے سے فرنٹ پہ سے پانی آ رہا تھا، جو کوئی جیسے فریج اسٹاپ ہوتا ہے نا، تو پھر اس میں تھوڑی سی کولنگ ہوتی ہے، وہ اگر برف پگھلتی ہے تو پھر پانی وہ بیک سائڈ پہ جاتا ہے۔ تو شاید کچھ سیٹنگ کا مسئلہ تھا، کیا تھا، اس وجہ سے پانی تھوڑا سا آگے سے جو لیک ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے میں اس کو صاف کر رہی تھی۔ ویسے آلریڈی یہ فریج میرا صاف تھا۔ تو صفائی جتنی بھی کرو کم ہوتی ہے، اس لیے کہ چیزیں اگر زیادہ ہوتی ہیں فریج کے اندر تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے صفائی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو بس میں نے چیزوں کو جلدی جلدی اس کو سیٹ کیا، اور پھر میں نے کہا اس کی ڈیپ کلیننگ جو ہے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کروں گی۔ تو ابھی جو ہے ماشاء اللہ سے فریج ہمارا بالکل صاف ہو گیا، اور فرنٹ سے بھی چمک گیا، اور اس کی ابھی جو پلاسٹک ہے وہ ابھی بھی اس کی اتری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے جو کلینر جو بچا تھا تو وہ میں نے بس فرش پہ ڈال دیا۔ تو کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے، اس سے میں نے کہا اپنا فرش صاف کر لیتے ہیں۔ بس یہاں پہ میں کچن جو ہے کلیننگ کے لیے وائپ جو اس کو وائپ کر رہی ہوں، تو اس سے کافی اچھا صاف ہو گیا فرش، اور چمک آ گئی تھی۔ اور ویسے ہی برسات کے موسم میں جتنی بھی صفائی کرو کم ہوتی ہے، ورنہ کیڑے مکوڑے مکھیاں جو ہیں فوراً سے آنے لگتے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی ہمارے گھر میں کوئی بھی اس وقت ابھی کوئی کیڑا مکھی وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو بالکل صاف ستھرا ہو گیا کچن۔ اور یہ جو چاپر یہاں پہ ڈلا ہوا ہے کبرڈ پہ، تو یہ میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہم برتن وغیرہ واش کرتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کچرا ہو کچھ ہو، تو وہ ہاتھ کے اس میں ڈال دیا جائے، نہ کہ ادھر ادھر پھیلے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو ایک جگہ اس کو چاپر میں ڈال دیا جائے، پھر اس کے بعد جب چاپر بھر جائے تو اس کو آپ ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیں۔ تو بس یہاں پہ میرا کچن صاف ہو گیا، کبرڈ بھی کیبنٹ بھی میں نے جو ہے پوچھ لیا تھا اچھے سے۔ اور اب میں یہاں پہ جو آئل جو تھا آئل کی بوٹل اس کو فل کر رہی ہوں۔ تو بس ہم جو بات کر رہے تھے، ہماری بات جو تھی وہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر 4 کہ اپنا موازنہ کسی سے نہ کریں، کسی کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اس چکر میں نہ پڑیں، اور اپنا جو کام ہے نا اس کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں
جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں خوش رہیں. تو موازنہ کرنے سے جو انسان ٹینشن میں جاتا ہے. تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہمیں اس میں خوش رہنا چاہیے اور اپنے گھر کی چیز جو ہے اس میں دلچسپی لینی چاہیے. لوگوں کے پاس کیا ہے کیا نہیں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. اس میں پڑھ کے جو ہمیں اسٹریس میں ہی جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر میں خوشیاں تلاش کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں تلاش کریں. جیسے اس وقت ہم لوگ شام کی چائے پی رہے ہیں تو اس میں ہمیں کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے. تو یہ کچھ باتیں جن میں نے آپ سے شیئر کری تو امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوں گی. اب یہاں بارش ایک دفعہ پھر اسٹارٹ ہو گئی تھی. تو پہلے دوپہر میں بارش ہوئی اور اب شام میں پھر دوبارہ سے بارش ہو گئی تھی. تو پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار